جسم اور روح سے ہمارا وجود قائم ہے، ہم زندہ ہیں، ہم انسان ہیں۔ جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے، اس مردے کو اٹھاؤ، اس میت کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اس انسان کو اٹھاؤ۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ نام بدل گیا، انسان کسی قسم کا، کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ تو اب جسم کی حیثیت کیا ہے اور روح کی حیثیت کیا ہے، اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تخلیق کا جہاں تعلق ہوتا ہے اور پیدا کرنے کی جہاں بات آتی ہے، عالم خلق کی جب بات آتی ہے، تو یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ عالم خلق سے مراد یکبارگی کسی چیز کا وجود نہیں، بتدریج کسی چیز کو تیار کرنا اور پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں عالم خلق۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن بس یوں ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ نطفہ، خون، گوشت، ہڈی، بعد میں اس کی زندگی کے 4 ماہ گزرے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اے انسان تو پیدا ہو جائے، انسان پیدا ہو گیا، نہیں، بتدریج انسان پیدا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، ڈائریکٹ نہیں فرما دیا کہ اے زمین بن جا، آسمان تو بن جا، بلکہ قرآن کہتا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج۔ جب خلق کا تعلق ہو تو وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، بتدریج اگر کسی چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں عالم خلق۔ اور ایک بار اس نے حکم دے دیا ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ گئی تو اسے کہتے ہیں عالم امر۔ جیسے جنت بتدریج اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، حکم دیا جنت وجود میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ گارڈن لگائے گئے وہاں پر، اس کو لگانے میں کئی عرصہ گزر گیا، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو تیار کرنے میں وقت گزر گیا، فرشتوں کے اندر وجود کے سلسلے میں وقت گزر گیا، نہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو عالم امر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ حکم دے دے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور عالم خلق کا معاملہ بتدریج کا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گفتگو پر مکمل توجہ رہی تو انشاءاللہ العظیم آپ ایک عظیم سوچ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور پریشانی کا حل بھی اور سبب بھی اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہوئے جائیں گے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ عالم امر الگ چیز، عالم خلق الگ چیز۔ عالم خلق کا معاملہ بتدریج کا ہے، عالم امر کا معاملہ حکم دیا وجود میں آ گئی۔ تو ہمارا جسم 2 چیزوں سے بنا ہے، ہمارا وجود 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے سنگم کا نام انسان کا وجود ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز جدا ہو جائے
تو انسان کہلاتا نہیں، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، جسے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہمارا جسم نہ تھا، روح موجود تھی عالم ارواح میں، لیکن رب نے زندہ ہمیں نہیں فرمایا، فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ لیکن جب ہمارے جسم میں روح آ گئی تو قرآن کہتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر قبر کے اندر ہمارے وجود میں روح ڈالی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، وجود انسانی کے لیے انسان دو چیزوں کے ساتھ بنا ہے، جسم اور روح کے ساتھ۔ اب اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے اور تھوڑا سا چلیے جسم کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا کہ بتدریج اب روح کے بارے میں آپ سوچیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے اندر ایک چھڑی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے تھے، یہودیوں کے ایک علاقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو یہودیوں کے ایک گروہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے یہودیوں میں جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جانے تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جس سے تم کو تکلیف پہنچے گی، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا نہیں یار ایک سوال پوچھ ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ ابھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کچھ جواب دیتے تھے کہ وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا رک جاؤ، سرکار پر وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب وحی الہی نازل ہو گئی تو رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم فرما دو روح رب کے طرف سے ایک حکم کی چیز ہے۔ روح حکم ہے اللہ کا، روح بتدریج وجود میں نہیں آئی، روح عالم امر سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب بات جس طرف لے جانا چاہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ روح جسم میں اہم ہے یا جسم روح کے لیے اہم ہے؟ سمجھو، ایک انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے وہ انسان بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو باپ بھی اس میت کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ گھر سے نکال کر قبر کی دہلیز تک انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہیم شہیم ہونے کے باوجود اس کا وجود کسی کام کا نہیں رہتا اور اتنا محتاج ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی چبھتی ہوئی بات کہی ہے کہ پیدا ہوا تھا تب بھی کسی اور نے نہلایا، خود سے نہیں نہا سکتا تھا، اور جب مر گیا تب بھی کسی اور نے نہلایا، خود سے نہیں نہا سکتا، اتنا میں بے بس اور مجبور ہوں۔ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح ہے انسان باقیمت ہے۔ انسان سے جسم، انسان کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ اتنا محتاج کہ جیسے ہلاؤ وہ ہلتا ہے،
جیسے بٹھاؤ وہ بیٹھتا ہے، جیسے سلاؤ وہ سوتا ہے، لے جا کر دفن کر دو کچھ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پتہ چلا جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے۔ جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے۔ روح ہے تو جسم قیمتی ہے، روح نکل گئی جسم بے قیمت۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے سارے انسان کس چیز پر محنت کرتے ہیں؟ جسم پر۔ پوری دنیا کا انسان جسم کے سلسلے میں کوشش کر رہا ہے، جسم کو سنوارنے کی کوشش، جسم کو بہتر بنانے کی کوشش، جسم کو طاقتور بنانے کی کوشش، جسم کو آرام پہنچانے کی کوشش، جسم کو صحت مند رکھنے کی کوشش، جسم کو خوبصورت بنانے کی کوشش۔ پوری دنیا کا انسان جسم کی طرف توجہ دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی روح کے بارے میں آپ نے خیال کیا؟ جس کی وجہ سے جسم سلامت ہے، ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو جسم کی روح کی بنیاد پر، نگاہ دیکھ رہی ہے تو روح کی بنیاد پر، قدم اٹھ رہے ہیں تو روح کی بنیاد پر۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ سر میں درد ہو فوراً ڈولو لے کر کھا لیں گے کہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ آنکھ سے دور کا نہیں دکھائی دیتا، فوراً جاتے ہیں نمبر چیک کروانے کے لیے۔ جب نمبر والے چشمے آ جاتے ہیں پہن لیتے ہیں، دور کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چلا ہمارا علاج ہو گیا۔ پتہ چلا دور کا نظر نہ آئے تو آنکھیں کمزور محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کے اندر اگر حرارت موجود ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے۔ اگر خدا نخواستہ چلتے چلتے ہمارے کسی جسم کے حصے کے اندر اللہ نہ کرے پیرالیسس کا اٹیک ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے ہمارا جسم بیمار ہے۔ ناک بہنے لگ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں سردی ہو گئی ہے۔ کھانسی ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا جسم بیمار ہے۔ پتہ چلا جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کیا بیمار جسم کو لے کر ہم چلتے ہیں یا علاج کرواتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے، سب کا جواب چاہیے۔ علاج کرواتے ہیں۔ اپنے بیمار جسم کو لے کر بستر پر پڑے نہیں رہتے، ہم جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مہنگی دوائیں لیتے ہیں، اور کبھی ان دواؤں سے اچھا نہیں ہوتا تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پھر بڑی اور اعلیٰ علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور جسم کی بیماری کے علاج کے اندر ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لہیم شہیم انسان، جسم توانا، سر میں کوئی درد نہیں، پھر وہ بے چین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ جہاں جسم کو ضرورت ہے آرام کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے لباس کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے خوراک کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے اچھے لباس کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے راحت کی، ہم اس کو ساری راحتیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے ہماری روح کی بھی کوئی غذا ہے، روح کی بھی کوئی خوراک ہے، روح کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح بیمار ہو جائے انسان بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر دبلا پتلا انسان ہے اور روح اگر تندرست ہے تو خدا کی قسم وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آج روح بیمار ہو گئی۔ دنیا کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ جسم کو تو غذا دے رہا ہے، آتما کو غذا نہیں دے رہا۔
روح کو غذا نہیں دے رہا، روح کو اس کی خوراک نہیں پہنچا رہا۔ اب آئیے، سر میں درد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جسم بیمار ہے، روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا کلام سننا اچھا نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب نماز ہمارے اوپر بوجھ بن جائے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ جب قرآن سننا ہمارے لیے گراں ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا انسان ظالم ہے کہ اپنے جسم کے اندر موجود اپنے جسم کو تو غذا دے رہا ہے لیکن جسم میں موجود روح کو غذا نہیں دے رہا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، بہت تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔